زیارت ناہیہ اردو ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام ہو خلق خدا میں منتخب روزگار نبی آدم پر، سلام ہو اللہ کے ولی اور اس کے نیک بندے خیس پر، سلام ہو خدا کے دلیلوں کے مظہر ادریس پر، سلام ہو نوح پر جن کی دعا اللہ نے قبول کی، سلام ہو ہود پر جن کی مراد اللہ نے پوری کی، سلام ہو صالح پر جن کی رہبری اللہ نے اپنے لطف خاص سے کی، سلام ہو ابراہیم خلیل پر جنہیں اللہ نے اپنی دوستی کی خلت سے آراستہ فرما کر چنا، سلام ہو فدیۂ راہ حق اسماعیل پر جنہیں اللہ نے جنت سے صبح عظیم کا تحفہ بھیجا، سلام ہو اسحاق پر جن کی ذریت میں اللہ نے نبوت قرار دی، سلام ہو یعقوب پر جن کی بینائی اللہ کی رحمت سے واپس آ گئی، سلام ہو یوسف پر جو اللہ کی بزرگی کے طفیل کنویں سے رہا ہوئے، سلام ہو موسیٰ پر جن کے لیے اللہ نے اپنی قدرت خاص سے دریا میں رستے بنا دیے، سلام ہو ہارون پر جنہیں اللہ نے اپنی نبوت کے لیے مخصوص فرمایا، سلام ہو شعیب پر جنہیں اللہ نے ان کی امت پر نصرت دے کر سرفراز کیا، سلام ہو داؤد پر جن کی توبہ کو اللہ نے شرف قبولیت عطا کیا، سلام ہو سلیمان پر جن کے سامنے اللہ کی عزت کے طفیل جنہوں نے سر جھکایا، سلام ہو ایوب پر جن کو اللہ نے بیماری سے شفا دی، سلام ہو یونس پر جن کے وعدے کو اللہ نے پورا کیا، سلام ہو عزیر پر جن کو اللہ نے موت کے بعد دوبارہ زندگی عطا فرمائی، سلام ہو زکریا پر جنہوں نے سخت آزمائشوں میں بھی صبر سے کام لیا، سلام ہو یحییٰ پر جنہیں اللہ نے شہادت سے سربلند کیا، سلام ہو عیسیٰ پر جو اللہ کی روح اور اس کا پیغام ہے، سلام ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو اللہ کے حبیب اور اس کے منتخب بندے ہیں، سلام ہو امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اخوت کے لیے منتخب کیا، سلام ہو رسول کی اکلوتی بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر، سلام ہو ابو محمد امام حسن علیہ السلام پر جو اپنے بابا کے وصی اور ان کے جانشین ہیں، سلام ہو حسین پر جنہوں نے انتہائی خلوص سے راہ خدا میں جان نثار کر دی، سلام ہو اس پر جس نے چھپ کر اور آشکار اللہ کی اطاعت و بندگی کی، سلام ہو اس پر جس کی قبر کی مٹی کو خدا نے خاک شفا بنا دیا، سلام ہو اس پر جس کے قبے کے نیچے دعائیں قبول ہوتی ہیں، سلام ہو اس پر جس کی ذریت سے سلسلہ امامت ہے، سلام ہو خاتم الانبیاء کے فرزند پر، سلام ہو اوصیاء کے سردار کے فرزند پر، سلام ہو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بیٹے پر، سلام ہو خدیجہ الکبریٰ کے فرزند پر، سلام ہو سدرۃ المنتہیٰ کے فرزند پر، سلام ہو جنت المأویٰ کے فرزند پر، سلام ہو زمزم و صفا کے فرزند پر، سلام ہو اس پر جو خاک و خون میں غلطہ ہوا، سلام ہو اس پر جس کے خیموں کی حرمت پامال کی گئی، سلام ہو اصحاب کسیٰ کی پانچویں ہستی پر، سلام ہو سب سے بڑے پردیسی پر، سلام ہو سرور شہیداں پر، سلام ہو اس پر جو دشمنوں کے ہاتھوں شہید ہوا، سلام ہو کربلا میں آ کر بسنے والے پر، سلام ہو اس پر جس پر آسمان کے فرشتوں نے گریہ کیا، سلام ہو اس پر جس کی ذریت پاک و پاکیزہ ہے، سلام ہو دین کے پیشوا پر، سلام ہو ان پر جو دلائل و براہین کی عامہ جگہ ہے، سلام ہو ان اماموں پر جو سردار ہیں، سلام ہو خاک گریبانوں پر، سلام ہو خشک ہونٹوں پر، سلام ہو کرب و اندوہ میں گھرے ہوئے چور چور نفوس پر، سلام ہو ان روحوں پر جو بدن سے خارج ہوئی،
سلام ہو برہنہ و ریا جسموں پر، سلام ہو لاغر و کمزور جسموں پر، سلام ہو بہائے گئے خون پر، سلام ہو ان اعضا پر جن کو ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا، سلام ہو ان سروں پر جنہیں نیزوں پر بلند کیا گیا، سلام ہو ان مقتدرات عصمت پر جنہیں خیموں سے نکالا گیا، سلام ہو جہانوں کے پروردگار کی حجت پر، سلام آپ پر اے حسین ابن علی علیہ السلام اور آپ کے پاک و پاکیزہ آباء و اجداد پر، سلام ہو آپ پر اور آپ کے شہید فرزندوں پر، سلام ہو آپ اور آپ کی نصرت کرنے والی ذریت پر، سلام ہو آپ اور آپ کی قبر کے مجاور فرشتوں پر، سلام ہو انتہائی مظلومیت کے ساتھ قتل ہونے والے پر، سلام ہو زہر سے شہید ہونے والے آپ کے بھائی پر، سلام ہو علی اکبر پر، سلام ہو کمسن شیر خوار پر، سلام ہو ان نازنین جسموں پر جن پر کوئی کپڑا نہیں رہنے دیا گیا، سلام ہو آپ کے خاندان پر جو آپ کے ساتھ تھا، سلام ہو ان لاشوں پر جو صحراؤں میں بکھری رہیں، سلام ہو ان پر جن سے ان کا وطن چھڑایا گیا، سلام ہو ان پر جنہیں بغیر کفن کے دفنانا پڑا، سلام ان سروں پر جنہیں جسموں سے جدا کر دیا گیا، سلام ہو خدا کی بارگاہ میں اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے والے اور صبر کرنے والے پر، سلام ہو اس مظلوم پر جو بے یار و مددگار تھا، سلام ہو پاک و پاکیزہ خاک میں بسنے والے پر، سلام ہو عالی مرتبہ قبے والے پر، سلام ہو اس پر جسے خدائے بزرگ و برتر نے پاک کیا، سلام ہو اس پر جس پر جبرائیل کو ناز تھا، سلام ہو اس پر جسے میکائیل نے گہوارے میں لوری دی، سلام ہو اس پر جس کے ساتھ کیے گئے عہد و پیمان کو توڑا گیا، سلام ہو اس پر جس کی حرمت پامال کی گئی، سلام ہو اس پر جس کا خون ظلم کے ساتھ بہایا گیا، سلام ہو اس پر جسے زخموں کے خون سے نہلایا گیا، سلام ہو اس پر جسے پیاس کی شدت میں نوک سنہ کے تل دودھ پلائے گئے، سلام ہو اس پر جس کا خون مباح قرار دیا گیا، سلام ہو اس پر جس کا سر لوگوں کے سامنے کاٹا گیا، سلام ہو اس پر جسے یوں اڑیا چھوڑا گیا جس کی مثال نہیں ملتی، سلام ہو اس پر جس کے دفن میں بادیہ نشینوں نے حصہ لیا، سلام ہو اس پر جس کی شہرت کاٹی گئی، سلام ہو بغیر کسی مددگار کے دفع کرنے والے پر، سلام ہو اس ریش اقدس پر جو خون سے رنگین ہوئی، سلام ہو خاک آلود رخساروں پر، سلام ہو برہنہ بدن پر، سلام ہو اس دندان مبارک پر جس کی چھڑی سے بے حرمتی کی گئی، سلام ہو کٹی ہوئی شہرک پر، سلام ہو نیزے پر بلند کیے جانے والے سر اقدس پر، سلام ہو ان مقدس برہنہ عریاں جسموں پر جن کو بیابان کے آوارہ بھیڑیے منہ لگاتے تھے اور خونخوار درندے ان کے گرد چکر لگاتے تھے، سلام ہو آپ پر اے میرے آقا اور آپ کے قبے کے گرد پروانہ وار فدا ہونے والے، آپ کی تربت کو ہمیشہ گھیرے رہنے والے، آپ کی زرعی اقدس کا ہمیشہ طواف کرنے والے اور آپ کی زیارت کے لیے آنے والے فرشتوں پر، سلام ہو آپ پر میں آپ کی طرف آیا ہوں اور آپ کے در سے کامیابی اور کامرانی کی آس لگائے حاضر ہوا ہوں، سلام ہو آپ پر ایسے شخص کا، سلام جو آپ کی حرمت سے آگاہ، آپ کی ولایت میں مخلص، آپ کی محبت کے وسیلے سے اللہ کے تقرب کا خواہش مند، آپ کے دشمنوں سے بری و بیزار ہے، ایسے عاشق کا سلام جس کا دل آپ کی مصیبتوں کے سبب زخموں سے چھلنی ہو چکا ہے اور آپ کے ذکر کے وقت جس کے آنسو بہتے ہیں، آقا اس چاہنے والے کا سلام
جو آپ کے غم میں نڈھال، بے حال اور بے چین ہے۔ آقا اس جانثار کا سلام جو اگر کربلا میں آپ کے ساتھ ہوتا تو آپ کی حفاظت کے لیے تلواروں سے ٹکرا کر اپنی جان کی بازی لگا دیتا اور دل و جان سے آپ پر فدا ہونے کے لیے موت سے پنجہ آزمائی کرتا، آپ کے سامنے جنگ و جہاد کی جوہر دکھاتا اور آپ کے خلاف بغاوت کرنے والوں کے مقابلے میں آپ کی مدد کرتا اور انجام کار اپنا جسم و جان، روح و مال، آل اور اولاد سب کچھ آپ پر قربان کر دیتا۔ جس کی روح آپ کی روح پر فدا اور اس کے اہل و عیال آپ کے اہل و عیال کے سپرد ہوتے۔ مولا میں واقع شہادت کے بعد پیدا ہوا، اپنی قسمت کے سبب میں آپ کی نصرت سے محروم رہا، آپ سے جنگ کرنے والوں کے ساتھ جنگ نہ کر سکا اور نہ آپ کے دشمنوں سے نبردار آزما ہو سکا۔ لہٰذا اب میں آپ پر ٹوٹنے والے مصائب و آلام پر حسرت اور افسوس کے ساتھ صبح و شام مسلسل گریہ کرتا ہوں اور خون کے آنسو روتا ہوں، یہاں تک کہ غم و اندوہ کی بھٹی اور مصیبتوں کے لپکتے ہوئے شعلوں میں جل کر خاکستر ہو جاؤں اور یوں آپ کے حضور اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نماز کو قائم کرنے کا حق ادا فرمایا اور زکوٰۃ ادا کی اور نیکی کا حکم دیا اور برائی اور دشمنی سے روکا اور دل و جان سے اللہ کی اطاعت کی اور پل بھر کے لیے بھی اس کی نافرمانی نہیں کی اور اللہ اور اس کی رسی سے یوں وابستہ رہے کہ اس کی رضا حاصل کر لی اور اس سے ڈرتے رہے اور ہمیشہ اس کے احکام کی نگہداشت و پاسبانی کرتے رہے اور اس کی آواز پر لبیک کہی اور اس کی سنتوں کو قائم کیا اور فتنوں کی بھڑکتی ہوئی آگ کو بجھایا، لوگوں کو ہدایت کی طرف بلایا اور ہدایت کے راستوں کو واضح کیا۔ آپ نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور آپ ہمیشہ اللہ کے فرما بردار رہے اور آپ نے ہمیشہ اپنے جد امجد کی پیروی کی۔ خدا ان پر اور ان کی آل پر رحمت نازل کرے اور اپنے والد ماجد کے ارشادات کو سنا اور ان پر عمل کیا، بھائی کی وصیت کی تیزی سے تکمیل کی اور دین کے ستون کو بلند کیا اور بغاوتوں کا قلعہ خواں کیا اور سرکشوں کی سرکوبی کی اور آپ ہمیشہ امت کے ناصح بن کر رہے اور موت کی سختیوں کو صبر و تحمل سے برداشت کیا اور فاسقوں کا جم کر مقابلہ کیا اور اللہ کی حجتوں کو قائم کیا اور اسلام اور مسلمانوں پر رحم کیا اور حق کی مدد کی، آزمائشوں کے موقع پر صبر سے کام لیا اور دین کی حفاظت کی اور اس کے حریم کا دفاع کیا۔ آپ نے راہ ہدایت کی حفاظت اور اس کی مدد کی اور عدل کے نشر و اشاعت کی اور دین کی مدد کر کے اسے ظاہر کیا اور دین کی تصحیح کرنے والوں کو روکا اور انہیں قرار واقعی سزا دی، طاقتوروں سے کمزوری کا حق لے کر انہیں پہنچایا، عدل و انصاف کے معاملے میں کمزور اور طاقتور میں برابری رکھی۔ آپ یتیموں کے سرپرست اور ان کے دلوں کی بہار اور خلق خدا کے لیے بہترین پناہ گاہ اور اسلام کی عزت اور احکام الہی کا معظم اور انعام و اکرام کا معدل اور اپنے جد امجد اور والد ماجد کی راہ پر چلنے والے، وصیت و نصیحت میں اپنے بھائی جیسے تھے اور آپ کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے والے، صاحب اوصاف حمیدہ، جود و کرم میں مشہور، شب کی تاریکیوں میں تہجد گزار، مضبوط طریقوں کو اختیار کرنے والے، خلق خدا میں سب سے زیادہ خوبیوں کے مالک، عظیم ماضی کے حامل، اعلیٰ حسب و نسب والے، بلند مرتبوں اور بے پناہ مناقب کا مرکز، پسندیدہ نمونہ عمل کے حامل، عطا و بخشش کے مالک، بردبار، ہدایت یافتہ، اپنے پروردگار کی طرف پلٹنے والے، سخی، عالم، توانا، رہبر، شہید، بارگاہ الہی میں گریہ وزاری کرنے والے، محبوب اور صاحب ہیبت ہیں۔ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند اور قرآن کے محافظ اور امت کے مددگار اور اطاعت الہی میں جفا کش اور عہد و میثاق کے
پابند و محافظ، فاسقوں کے راستوں سے دور رہنے والے اور حصول مقصد کلمہ حق کی سربلندی کے لیے دل و جان کی بازی لگانے والے اور طولانی رکوع و سجود ادا کرنے والے ہیں۔ آپ نے دنیا سے اس طرح منہ موڑا جیسے دنیا سے کوچ کرنے والے کرتے ہیں، اور دنیا کی طرف ایسے دیکھا جیسے خوفزدہ لوگ اسے دیکھتے ہیں۔ آپ کی تمنائیں اور آرزوئیں دنیا سے ہٹی ہوئی تھیں۔ آپ کی ہمت و کوشش اس کی زینت سے بے نیاز تھی۔ آپ نے تو دنیا کے چہرے کی طرف کبھی اچٹتی ہوئی نگاہ سے بھی نہیں دیکھا۔ البتہ آخرت میں آپ کی دلچسپی شرح آفاق ہے، یہاں تک کہ جو جور و ستم نے سرکشی شروع کی اور ظلم ہتھیار جمع کر کے جنگ کے لیے آمادہ ہو گیا اور باغیوں نے اپنے تمام ساتھیوں کو بلا بھیجا، اس وقت آپ اپنے جد کے حرم میں پناہ گزیر اور ظالموں سے الگ تھلگ مسجد و محراب کے سائے میں لذت اور خواہشات سے بیزار بیٹھے تھے، اور آپ اپنے طاقت اور امکانات کے مطابق دل و زبان کے ذریعے برائیوں سے نفرت کا اظہار کرتے تھے، مگر پھر آپ کے علم کا تقاضا ہوا کہ آپ کھلم کھلا بیعت سے انکار کریں اور فجار کے خلاف جہاد کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ چنانچہ آپ اپنے اہل عیال اور اپنے شیعوں اور چاہنے والوں اور جانثاروں کو لے کر روانہ ہو گئے اور حق اور دلائل اور براہین کو اچھی طرح واضح کر دیا اور لوگوں کو حکمت اور موعظہ حسنہ کے ساتھ اللہ کی طرف بلایا اور حدود الہی کے قیام اور اللہ کی اطاعت کا حکم دیا اور لوگوں کو خباثت اور بیہودگیوں اور سرکشی سے روکا، لیکن لوگ ظلم و ستم کے ساتھ آپ کے مقابلے پر ڈٹ گئے۔ ایسے وقت پر بھی آپ نے پہلے تو ان کو خدا کے غضب سے ڈرایا اور ان پر حجت تمام کی، پھر ان سے جہاد کیا۔ تب انہوں نے آپ سے کیا ہوا عہد توڑا، نیز آپ کی بیعت سے نکل کر آپ کے رب اور آپ کے جد امجد کو ناراض کیا اور آپ کے ساتھ جنگ شروع کر دی، لہٰذا آپ بھی میدان کا اعزاز میں اتر آئے۔ آپ نے فجار کے لشکروں کو نون ڈالا اور ذوالفقار سوچ کر جنگ کے گہرے غبار کے بادلوں میں گھس کر ایسے گھمسان کا رن ڈالا کہ لوگوں کو علی علیہ السلام کی جنگ یاد آ گئی۔ دشمنوں نے آپ کی ثابت قدمی، دلیری اور بے باکی دیکھی تو انہوں نے مقابلے کے بجائے مکاری سے کام لیا، آپ کے قتل کے لیے فریب کے جال بچھا دیے، اور ملعون عمر سعد نے لشکر کو حکم دیا کہ وہ آپ پر پانی بند کر دے اور آپ تک پانی پہنچنے کے تمام راستوں کی ناکہ بندی کر دی۔ پھر دشمن نے جنگ شروع کر دی اور آپ پر حملہ شروع کر دیا، آپ کی طرف تیر اور نیزے پھینکے اور آپ کو لاچار کرنے کے لیے ہاتھ بڑھا۔ اس نے نہ تو آپ کے سلسلہ کی عہد و پیمان کی پرواہ کی اور نہ ہی آپ کے دوستوں کے قتل اور نہ آپ کے خیموں کا سامان غارت کے سلسلے میں کسی گناہ کی فکر کی، اور آپ نے میدان جنگ میں آگے بڑھ کر مصائب و مشکلات کو یوں جھیلا کہ آسمان کے فرشتے بھی آپ کے صبر و استقامت پر دنگ رہ گئے۔ پھر دشمن ہر طرف سے آپ پر ٹوٹ پڑا اور اس نے آپ کو زخموں سے چور چور کر کے نڈھال کر دیا اور آپ اور رائے حیات کے درمیان حائل ہو گئے، یہاں تک کہ آپ کا کوئی ناصر و مددگار باقی نہ رہا، لیکن آپ خدا کے حضور اپنے اعمال کا محاسبہ اور صبر کرتے رہے، اپنی مقدرات، عصمت و طہارت اور بچوں کو دشمن کے حملوں سے بچانے میں مصروف رہے، یہاں تک کہ دشمن نے آپ کو گھوڑوں سے گرا دیا، آپ زخموں سے چور چور جسم کے ساتھ زمین پر گر پڑے، درحالہ کہ گھوڑوں کے سموں سے آپ کو پامال کر دیا، باغی تلواریں لے کر آپ پر چل پڑے۔ یہ وہ وقت تھا جب آپ کی جبین اقدس پر موت کا پسینہ آ گیا اور روح نکلنے کے سبب آپ کا جسم نازنین دائیں بائیں سکڑنے اور پھیلنے لگا۔ اب آپ اس موڑ پر تھے جہاں انسان سب کچھ بھول جاتا ہے۔ ایسے میں آپ نے اپنے خیام اور گھر کی طرف آخری بار
حسد بھری نگاہ ڈالی اور آپ کا اسب با وفا تیزی سے ہنہناتا اور روتا ہوا خیام کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب مقدرات عصمت و طہارت نے آپ کی سواری خالی اور آپ کی زین کو الٹا ہوا دیکھا تو ایک بحران مچ گیا اور وہ غم کی تاب نہ لاتے ہوئے خیموں سے نکل آئیں۔ انہوں نے اپنے بال چہروں پر بکھرائے اور اپنے رخساروں پر تماچے مارتے ہوئے پکار پکار کر نوحہ و گریہ شروع کر دیا، کیونکہ اس سنگین صدمے کے بعد ان کو عزت و احترام کی نگاہوں سے نہیں دیکھا جا رہا تھا اور سب کے سب غم سے نڈھال اور آپ کی شہادت گاہ کی طرف جا رہے تھے۔ افسوس، شمر آپ کے سینے پر بیٹھا ہوا اور آپ کی گلوئے مبارک پر اپنی تلوار رکھے ہوئے تھا اور آپ کی ریش اقدس کو پکڑے ہوئے اپنی تلوار سے آپ کو ذبح کر رہا تھا، یہاں تک کہ آپ کے ہوش و حواس ساکن ہو گئے اور آپ کی سانس مدھم پڑ گئی اور آپ کا سر نیزے پر بلند کر دیا گیا۔ آپ کے اہل و عیال کو غلاموں اور کنیزوں کی طرح قید کر لیا گیا اور ان کی آہنی زنجیروں میں جکڑ کر اس طرح بے قضا اونٹوں پر سوار کیا گیا کہ دن کی بے پناہ گرمی ان کے چہروں کو جھلسا رہی تھی۔ ان کو جنگلوں اور بیابانوں پر پھرایا جا رہا تھا اور ان کے ہاتھوں کو گردنوں کے پیچھے سے باندھا گیا تھا۔ ان کو بازاروں میں پھرایا جا رہا تھا۔ لعنت ہو اس فاسق گروہ پر جنہوں نے آپ کو قتل کر کے اسلام کو قتل کیا اور نماز و روزہ کو معطل کر دیا اور احکام و سنن الہی کو توڑ ڈالا اور ایمان کی بنیادوں کو ہلا دیا، آیات قرآنی میں تحریف کی اور بغاوت و دشمنی کے دلدل میں دھنستے ہی چلے گئے۔ آپ کی شہادت سے اللہ کا رسول تنہا رہ گیا۔ خدا ان پر اور ان کی آل پر رحمت نازل کرے۔ کتاب خدا متروک ہوئی۔ آپ پر جفا کرنے سے حق مورود و خیانت واقع ہوا اور آپ کے نہ ہونے سے تکبیر و تحلیل اور حرام و حلال تضلیل و تعویل پردے پڑ گئے اور آپ کے بعد دین میں تبدیلی اور تغیر اور الحاد اور احکام کا معطل ہونا اور نفسانی خواہشات کی پیروی اور گمراہی اور فتنے اور باطل چیزیں ظاہر ہوئیں۔ پھر نوحہ گروہ نے آپ کے جد امجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار پر آہ و بکا اور گریہ وزاری کے ساتھ یوں مرثیہ خوانی کی، اللہ کے رسول آپ کے جواں مرد نواسک کو قتل کر دیا گیا اور آپ کا گھر لوٹ لیا گیا، آپ کے بعد آپ کی ذریت کو اسیر کیا گیا۔ یہ سن کر پیغمبر مضطرب اور پریشان ہو گئے اور ان کے غم زدہ دل نے گریہ کیا اور ملائکہ نے انہیں پرسہ دیا اور انبیاء نے تعزیت کی اور آپ کی مادر گرامی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر قیامت ٹوٹ پڑی اور ملائکہ قطار اندر قطار آپ کے والد گرامی امیر المومنین علیہ السلام کے حضور تعزیت کے لیے آئے۔ اعلیٰ علیہم میں صف ماتم بچ گئی اور حوریں اپنے رخساروں پر تماچے مار کر نڈھال ہو گئیں۔ آسمان اور آسمانی مخلوق اور جنت اور اس کے نگہبانوں اور بلندیوں اور پستیوں اور سمندروں اور اس کی مچھلیوں اور مکہ اور اس کی دیواروں اور جنت اور اس کے جوانوں اور خانہ کعبہ اور مقام ابراہیم اور مشعر الحرام اور حل و احرام سب نے مل کر آپ کی مصیبت پر آنسو بہائے۔ بار الہ اس بابرکت و باعزت جگہ کہ طفیل محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما اور مجھے ان کے ساتھ محشور فرما اور ان کی شفاعت کے سبب مجھے جنت عطا کر۔ بار الہ تجھ سے توسل کرتا ہوں، اے جلد حساب کرنے والے اور اے سب سے کریمی ہستی اور سب سے بڑے حاکم، تیرے رسول اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے جو تمام جہانوں کی طرف بھیجے گئے، اور ان کے بھائی اور ابن ام و بلندی و پیشانی والے دانش و آگاہی کے مرکز امیر المومنین علی علیہ السلام کے واسطے، اور تمام جہانوں کی خواتین کی سردار حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے واسطے، اور پرہیزگاروں کی پناہ گاہ پاک و منبر امام حسن کے واسطے،
اور بزرگ ترین شہید حضرت اباب عبداللہ الحسین کے واسطے اور ان کے مقتول اولاد اور مظلوم عترت کے واسطے اور عابدوں کی زینت حضرت علی ابن حسین کے واسطے اور توبہ کرنے والوں کا قبلہ حضرت محمد ابن علی کے واسطے اور سب سے بڑے صادق القول حضرت جعفر ابن محمد کے واسطے اور دلیلوں پہ ظاہر کرنے والے حضرت موسیٰ ابن جعفر کے واسطے اور دین کے مددگار حضرت علی ابن موسیٰ کے واسطے اور ہدایت یافتہ لوگوں کے نمونہ عمل حضرت محمد ابن علی کے واسطے اور سب سے بڑے پارسا و زاہد حضرت علی ابن محمد کے واسطے اور سلسلہ نبوت و امامت کے تمام بزرگوں کے وارث تمام مخلوق پر تیری حجت حضرت حسن ابن علی کے واسطے تو محمد و آل محمد پر درود و رحمت نازل فرما، جو سچے اور نیکوکار آل طہ و یاسین اور مجھے روز قیامت ان لوگوں میں شامل فرما لے جن کو اس دن امن و اطمینان حاصل ہوگا اور وہ کامیاب ہوں گے، اور وہ اس پریشانی والے دن میں بھی خوش و خرم ہوں گے، اور انہیں بشارت میں دی گئی ہوگی، بار الہ میرا نام مسلمانوں میں لکھ لے اور مجھے صالح اور نیکوکار لوگوں میں شامل فرما لے، میرے پسماندگان اور بعد والی نسلوں میں میرا ذکر سچائی اور بھلائی کے ساتھ جاری رکھ، اور باغیوں کے مقابلے میں میری نصرت فرما، حسد کرنے والوں کے شر سے میری حفاظت فرما، مکر و حیلہ کرنے والوں کے مکر کو مجھ سے پلٹا دے، اور ظالموں کے ہاتھوں کو میری جانب بڑھنے سے روک دے، مجھے اعلیٰ عالین میں بابرکت پیشواؤں اور ائمہ اہل بیت کے جوار میں ان انبیاء اور صادقین اور شہداء اور صالحین کے ساتھ جمع کر جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل فرمائی ہیں اپنی رحمت کے صدقے میں، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے پروردگار، تجھے قسم ہے تیرے معصوم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور تیرے حتمہ احکام کی اور تیرے پہنان منہیات کی اور اس پاک و پاکیزہ قبر کی جس کے گرد چاروں طرف سے لوگ زیارت کے لیے جمع ہوتے ہیں، جس کے پہلو میں معصوم مقتول اور مظلوم امام دفن ہے، تو مجھے دنیا کے غموں سے نجات عطا فرما، قضا و قدر کے حتمی شرک کو مجھ سے دور کر دے اور مجھے زہریلی آگ سے بچا لے، بار الہ تو اپنی نعمت کے طفیل مجھے عزت و آبرو مرحمت فرما اور مجھے اپنی تقسیم کی ہوئی روزی پر راضی رکھ اور مجھے اپنے کرم اور جود و سخا سے ڈھانپ لے اور مجھے اپنی ناراضگی اور انتقام سے محفوظ فرما، پروردگار لفظشوں سے میری حفاظت فرما اور میری قول و عمل کو درست کر دے، میری مدت عمر کو بڑھا دے اور مجھے درد و امراض سے عافیت عطا فرما اور مجھے میرے پیشوا اور ائمہ تک پہنچا دے اور اپنے فضل و کرم کے طفیل بہترین امیدوں تک پہنچائے، خداوندہ محمد و آل محمد پر درود نازل فرما اور میری توبہ قبول فرما لے اور میرے آنسو پر رحم فرما اور میری تکالیف کم کر دے اور رنج و غم میں میرا مونس و غم خوار بن جا اور میری خطائیں معاف فرما اور میری اولاد کو صالح بنا دے، رب جلیل اس عظیم بارگاہ اور با کرامت مقام میں میرا کوئی ایسا گناہ نہ ہو جسے تو نے نہ بخشا ہو اور کوئی ایسا عیب نہ ہو جسے تو نے نہ چھپایا ہو اور کوئی ایسا غم نہ ہو جسے تو نے دور نہ کیا ہو اور کوئی رزق نہ ہو جسے تو نے وسعت نہ دی ہو اور نہ کوئی عزت و منزلت جسے باقی نہ رکھے اور نہ کوئی بگڑا ہوا کام جس کی اصلاح نہ کی ہو اور نہ کوئی امید جسے پورا نہ کر دے اور نہ کوئی دعا جسے قبول نہ کر لے اور نہ کوئی تنگی جسے نجات نہ دے اور نہ ایسے متفرق کام ہوں جن کو جمع نہ کر دے اور نہ کوئی کام جسے پورا نہ کر دے اور نہ کوئی مال جس میں اضافہ نہ کر لے اور نہ ایسا اخلاق جسے اچھا نہ کر دے اور نہ کوئی انفاق جسے قبول نہ کر لے اور نہ میرے حالات جنہیں روشن و تابندہ نہ کر دے اور نہ کوئی حاسد ہو جسے ذلیل نہ کر دے اور نہ کوئی دشمن ہو جسے ہلاک نہ کر دے اور نہ کوئی شر ہو جس سے مجھے محفوظ نہ کر دے اور نہ کوئی مرض ہو جسے تو نے شفا نہ دے
اور نہ کوئی دور ہو جسے قریب نہ اور نہ کوئی دور ہو جسے قریب نہ کر دے، اور نہ کوئی تفرقہ اور اختلاف ہو جس کی اصلاح نہ کر دے، اور نہ کوئی خواہش ہو جسے پورا نہ کر دے۔ رب کریم، میں تجھ سے جلدی ملنے والی بھلائی اور پائیدار ثواب کا خواہ ہوں۔ میرے اللہ، مجھے حلال نعمتوں کے ذریعے حرام سے بے نیاز کر دے، اور اپنے فضل و کرم سے تمام مخلوقات سے بے نیاز کر دے۔ میرے پروردگار، میں تجھ سے نفع بخش علم اور خوف خدا رکھنے والا دل اور یقین جو سلامت بخشش ہو، اور پاکیزہ عمل اور مثالی صبر اور بے پناہ اجر و ثواب کا طلبگار ہوں۔ میرے اللہ، اپنی نعمتوں کے شکر کی توفیق عطا فرما، مجھے اپنے احسان و کرم میں اضافہ فرما، اور لوگوں کے درمیان میرے قول میں تاثیر عطا کر، اور میرے عمل کو اپنی بارگاہ میں بلندی عطا فرما، اور میری نیکیوں کو پیروی کے لائق بنا دے، اور میرے دشمن کو تباہ و برباد کر دے۔ اے میرے اللہ، تو اپنے بہترین بندوں یعنی محمد و آل محمد پر شب و روز اپنی رحمت نازل فرما، مجھے بروں کے شر سے محفوظ کر دے، مجھے گناہ سے پاک اور میرے بوجھ کو اتار دے، مجھے آگ سے نجات دے، مجھے سکون و قرار کی جگہ جنت میں جگہ دے، مجھے اور میرے تمام مومنین بھائیوں اور مومنہ بہنوں کو بخش دے اپنی رحمت کے ذریعے، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم اجمعین۔